إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اسٹیج پر جلوہ افروز صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم فضیلۃ الشیخ حافظ عقیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ اور آئے ہوئے ہمارے تمام مہمان، خواتین اور بچے، اللہ رب العزت آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے متعلقین پر، سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ دین کی نسبت پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آپ حضرات نے وقت نکالا اور دور دراز سے آپ تشریف لے آئے اور آ کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ نے ایک بہت ہی عمدہ اور بلیغ خطاب سنا ہے فضیلۃ الشیخ ذکی نور ندوی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے بہت عمدہ خطاب کیا، رمضان کے فضائل پر بھی گفتگو کی، مسائل پر بھی گفتگو کی، اور بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک بات جو بڑی اہم ہے، بہت اہم، وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ ہے اعتراف نعمت، چیز کی قدر اور چیز کو پہچاننا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ کر دیکھیں کہ جو گزشتہ رمضان جو گزر چکا ہے، ہمارے کتنے ہی بھائی، کتنی ہی ہماری مائیں بہنیں جو اس میں شریک تھے، لیکن اس بار وہ نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، دنیا کی زندگی اپنی ختم کر کے عالم برزخ میں چلے گئے، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اور ذرا یہ سوچئے کہ ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا ضروری ہے کہ آئندہ رمضان بھی ہم کو ملے؟ کوئی ضروری تو نہیں۔ کون جانتا ہے زندگی کل کیا ہوگا؟ کون جانتا ہے؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہوئے جو رمضان المبارک میں شریک تھے، نوجوان، ہٹے کٹے نوجوان، جنہوں نے زندگی کی امیدیں باندھ رکھی تھیں، مستقبل سجا رکھے تھے، بہت کچھ سوچا سمجھا تھا، اور ایک دم سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور ایک دم سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ جو گئے وہ تو گئے، ان کو دیکھ کر دوسروں کی آنکھیں بھر آئیں، دوسروں کے دل دھڑک اٹھے کہ یہ تو ابھی نوجوان، یہ تو بھی بچہ، اس نے بھی اپنی زندگی پوری طرح سے جی بھی نہیں، دیکھی بھی نہیں، اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم لوگ اپنے منصوبے بناتے ہیں، بہت عمدہ قسم کے فیوچر پلان تیار کرتے ہیں، ہم یوں کریں گے اور یوں کریں گے اور یوں کریں گے، اور پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا مسکراتا رہتا ہے کہ کتنا دھوکے میں ہے یہ انسان، کتنا معصوم ہے یہ انسان، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں اپنے اسلاف کا یہ قول یاد آتا ہے، جو ہمارے اسلاف ہیں، اسلاف سے مراد ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اعظام، یہ سب ہمارے اسلاف ہیں۔ اسلاف کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب، اے میرے معبود برحق، مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔
وہ 6 مہینہ پہلے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب، اے میرے سچے معبود، معبود برحق، رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، اس سے پہلے ہماری جان نہ قبض کر، ہماری روح نہ نکال، رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں دے دے۔ اور جب رمضان المبارک کا یہ مہینہ گزر جاتا تھا تو آئندہ 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ اے میرے رب، میرے پروردگار، ہم نے جو عبادتیں کی تھی رمضان میں، اے اللہ تو انہیں قبول فرما دے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں، رمضان سے پہلے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے جو نیکیوں کا حریص ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے والا، نیک سیرت لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے لیے اتاکم رمضان، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، مبارک مہینہ ہے، فیہ تفتح ابواب السماء وتغلق ابواب النار وسلسلۃ الشیاطین، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے بیڑیوں میں۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ ہمارا مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ، العزیز والمتعال، وہ متوجہ ہے اپنے بندوں کو دینے کے لیے۔ آج غضب کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اب اس پر کوئی گفتگو نہیں، رمضان کے اندر جہنم کے دروازے بند۔ اب اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہو رہا ہے، اب اللہ کی صفت عطا اور داد و دہش کا ظہور ہو رہا ہے۔ آج وہ دینے والا انتظار کر رہا ہے کہ مانگنے کون کون آتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی رہ رب منزل ہی نہیں۔ فرمایا آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آج جو بھی دعائیں کی جائیں گی بہت تیزی سے اللہ کی طرف چلے گی، آج کہیں پر رکاوٹ نہیں ہے، ساتوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، اور وہ شیاطین جو انسانوں کو بہکاتے ہیں، ان کے کانوں میں افسون پھونکتے ہیں، ان کے اوپر سحر کی اپنی سازشیں ڈالتے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، ان سارے شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے۔ جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا گیا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس رمضان کے مہینے کے لیے، اس رمضان کے مہینے میں کس قدر اپنی رحمتوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس رمضان کی قدر کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن نازل کیا۔ اللہ نے انتخاب کیا، اللہ کا ہر کام حکمت پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آپ کے کام ہیں جو الٹپ ہوتے ہیں، ہمارے آپ کے کام ہے جب چاہا کر لیا، جب چاہا نہیں کیا، نہیں، اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے، ہر چیز میں حکمت ہے، کوئی کام اس کا، وہ الحکیم ہے، وہ تمام حکمتیں اسی سے پھوٹتی ہیں، وہ حکمتوں کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے، اور علامہ قرطبی دونوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو بھی آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، اور موسیٰ کے صحیفے اور ابراہیم کے صحیفے دیگر، وہ سب رمضان کے اندر ہی نازل کیے۔ کیا بات ہے، یہ رمضان کا مہینہ بڑا اہم مہینہ کہ اللہ نے اپنی کتاب کے نزول کے لیے، اپنے کلام کے نزول کے لیے اس رمضان کا انتخاب کیا ہے۔ عزیزو، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے کے لیے۔
ایک صاحب تھے جو صبح مارننگ واک پر نکلتے ہیں، جیسے سارے لوگ نکلتے ہیں، مارننگ واک پہ نکلے، ٹہلتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اچانک انہیں راستے میں ایک بڑا چھوٹا سا چمکدار قسم کا ایک پتھر دکھائی پڑا۔ وہ ٹھٹک گئے، بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ پتھر، اس کو اٹھا لیا انہوں نے۔ وہ چمکدار سا پتھر جیسے ہوتے ہیں میلے ٹھولوں میں بھی ملتے رہتے، انہیں اچھا لگا، اس کو لے آئے وہ اپنے ساتھ میں، اور لوٹ کے جو ان کا واش بیسن ہے اس پتھر پہ کچھ مٹی سے لگی تھی، اس کو دھلا انہوں نے اور وہیں واش بیسن کے اوپر اس کو رکھ دیا، اور آ کر اپنے بیٹھ گئے، اخبار وغیرہ پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کا ایک دوست تھا جو جوہری تھا، گولڈ اسمتھ، جوہری، سونے کا پارکھی، ہیروں کا پارکھی، پتھروں کا پارکھی، وہ آیا ایک دم سے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے کہا بیٹھیے ذرا ناشتہ کر لیے، ساتھ ہی ناشتہ کرتے ہیں، ٹھیک بیٹھ گئے۔ ابھی ناشتہ لگا ان کے سامنے کہ وہ ہاتھ دھلنے کے لیے اٹھا اور واش بیسن کے پاس پہنچ گئے، اور یہ صاحب یہاں اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ اس نے جب وہاں واش بیسن پر جب وہ چمکتا سا پتھر دیکھا تو ایک دم سے کہنے لگا، ارے یہ کیا، یہ یہاں کیسے رکھا ہے؟ یہ تو یاقوت ہے، یاقوت، لاکھوں کروڑوں کی ملکیت، سلطنتیں جس سے خریدی جا سکتی ہیں۔ یہ بات سن جیسے ہی اس نے کہا یاقوت ہے، یہ صاحب تیزی سے اٹھے، کرسی ادھر گری اور تیزی سے لپک کے پہنچے اور جلدی سے جھپٹا مارا اور جلدی سے اس کے ہاتھ سے پتھر لیا وہ یاقوت اور لے کر سیدھے اندر گئے، اور جو ان کا الماری تھی، جو ان کی لاکر تھا، اس کے اندر جا کر اس کو رکھا اور بند کر کے آئے۔ ہوش و حواس بدل گئے، چہرے بدل گئے، رنگت بدل گئی، دوستیاں بدل گئی، کرسی گر گئی، بھاگتے ہوئے پہنچے۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، قدر گوہر شاہ داند یا بداند جوہری، جو ہیرے کی جو قدر ہوتی ہے وہ یا تو بادشاہ سمجھتے ہیں اور یا تو جوہری سمجھتا ہے۔ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کی قدر کیا ہے، اس کی ہے کیا، یہ کتنا بیش قیمتی ہے، ہم آپ نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں ان کے چہروں کی رنگت بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کا مہینہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں وہیں سے ایک ایسا تغیر آ جاتا تھا، اس قدر آپ روزہ رکھتے تھے کہ شعبان کے مہینے کے علاوہ آپ نے کسی مہینے میں ان کو اتنے روزے رکھتے دیکھے ہی نہیں، اور بالکل مائل بآخرت، اور لوگوں کو رمضان کے لیے تیار کرنا کہ عزیزو عطاکم شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، سمجھو یہ کس قدر قیمتی لمحات آنے والے ہیں، سال چلا جائے گا، یہ مہینہ چلا جائے گا، پھر باقی ایام گزرتے جائیں گے، یہ رمضان تمہیں ملے نہ ملے، اس کی گھڑیاں ملے نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو 15 شعبان کے بعد تم میں کوئی روزہ نہ رکھے، کوئی روزہ نہ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ رکھ کے کمزور ہو جائے اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنے کے لائق نہ رہے۔ فرمایا نہیں، 15 شعبان کے بعد خوب مضبوطی حاصل کرو، خوب توانائی حاصل کرو، تاکہ رمضان کے روزے خوب اچھی طرح سے رکھو، خوب عمدہ طریقے سے رکھو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس کی اہمیت کر رہے ہیں۔ ایک اہمیت اور سنیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، چڑھنے کے لیے تیار ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جمعے میں خطیب ممبر پر چڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے زور سے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، خیر آپ نے خطبہ دیا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے وہ بات دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس سے پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا۔ جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا زور سے آمین،
اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، اور جب تیسرے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو آپ ایسا تو آپ نہیں کرتے تھے، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں، جیسے ہی میں ممبر پر چڑھنے کے لیے تیار ہوا اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے جو رمضان کا مہینہ پائے اور تجھ سے معافی مانگ کر اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین، اور جو ہی دوسرے زینے پر قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جبریل نے کہا اے اللہ اس کو رحمتوں سے دور کر دے جس کے سامنے نبی امت کا نام لیا جائے، نبی آخر الزمان کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو زندہ پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ آپ دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہی کیا کم ہے، اور اس کے اوپر مہر لگ گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کی اس پر مہر لگ گئی، اب تو یہ چیز اور زیادہ پختہ ہو گئی۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ یہ رمضان کا مہینہ جسے ہم گواہ دیتے ہیں، جوش میں بھرے ہوتے ہیں، اور رمضان کا جو پہلا عشرہ جہاں بیتا نہیں، ایک ہفتہ دو ہفتہ بیتا نہیں کہ اس کے بعد پھر ہمارے ذہن پھر دھیرے دھیرے مزمحل ہونے لگتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے مسجدوں کی صفیں کم ہونے لگتی ہیں، اور ہمارے یہ نوجوان، یہ ہمارے بچے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہی افطار کا موقع آتا ہے، افطار جب کر لیتے ہیں پھر نکالتے ہیں اپنی موٹر سائیکل اور پھر فراٹے بھرتے ہوئے سڑکوں پر، اور اس کے بعد پھر دوستوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، پھر اب چائے پی جا رہی ہے، اب یہاں کی چائے نہیں فلاں جگہ کی چائے پی جائے گی اور وہاں کی چائے پی جائے گی، اور پھر یہ پوری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں کے کباب بہت اچھے ہیں اور وہاں کی شیروال بہت اچھی ہے، اور وہاں کے کلچے نہاری بہت اچھے ہیں، اور وہاں کی چائے بہت اچھی ہے، پھر اسی کے اندر یہاں کے بندے وہاں چلو، وہاں سے یہاں چلو، یہاں سے وہاں چلو، یہ آپ رمضان بھر دیکھتے رہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنے گھر میں سحری کرتے ہی نہیں، وہ سحری کریں گے کہیں ہوٹل ہیں، اور ہوٹل بھی رات بھر کھلے رہتے ہیں۔ ارے بھائی رات میں ہوٹل اسی لیے تو کھلے رہتے ہیں کیونکہ لوگ آتے ہیں، گاہک آتے ہیں۔ اگر لوگ جائیں گے ہی نہیں تو کہیں ہوٹل کھلے رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ کھلے رہتے ہی ہیں، اور رات بھر یہ جانا ٹہلنا گھومنا یہ جاری رہتا ہے۔ ذرا آپ سوچ کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو اپنی رحمتیں لٹانے کے لیے تیار، جو اپنی برکتیں لٹانے کے لیے تیار، جس کی رحمتیں صبح و شام برس رہی ہیں، صبح و شام جس کی رحمتیں گر رہی ہیں، اور لوگ ہیں کہ محروم ہو رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو الگ کیے لے رہے ہیں۔ اور ہماری مائیں بہنیں اللہ ان کو اچھا رکھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان میں ان کی بڑی خدمات ہیں، خدمتیں ان کی بڑھ جاتی ہیں، بڑا وقت ان کا کچن میں گزرتا ہے، ہر ایک کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے چیزیں بنتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں ان کھانوں کے چکر میں رمضان کے مہینے کی جو روح ہے وہ نکلی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے کی جو روح ہے، جو عبادت کی لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے حضور میں آنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے، تمہاری زندگی بدل جائے۔ اور یہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے
صحابہ کرام تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ فتاوے روک دیتے تھے، اپنے دروس روک دیا کرتے تھے، اپنی کتابیں لکھنا ترک کر دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے بس یہ مہینہ صرف اللہ سے ملنے کا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے۔ اور آج ہمارے یہاں رمضان سے پہلے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کھانے میں کیا کیا بننا ہے۔ رمضان کے اندر خرچہ بڑھ جاتا ہے، چیزیں پہلے سے لا کر رکھ لی جائیں، اور پھر جہاں روزہ رکھا، جہاں پہلا روزہ ہوا، تو اب جو ہمارے نوجوان بچے ہیں اب ان کی فرمائشیں شروع ہو گئی، اپنی ماں کے پاس میں ارد گرد گھوم رہے ہیں، یا شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز بننا ہے، یہ چیز بناؤ، یہ چیز بناؤ، یہ چیز بناؤ، اب فرمائشیں ہو رہی ہیں۔ رمضان کا جو مقصد ہے، جو عبادتوں کی طرف لگنے کا مقصد، اس روح کو بلند کرنے کا مقصد، اللہ رب العزت سے جڑ جانے کا مقصد، بھوکے رہ کر اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونے کا مقصد کہ اے میرے پروردگار تیرا حکم ہے کہ کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، اے میرے رب میں تیرا بندہ ہوں، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، میں پانی بھی نہیں پیوں گا۔ ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی ہیں پیاس سے، دل بہت چاہ رہا ہے کہ یہ مٹھائی کھا لے، یہ کھانا کھا لے، یہ فلاں چیز کھا لے، لیکن نہیں، وہ اللہ کے لیے رکے ہوئے، نہیں مجھے نہیں کھانا ہے، اللہ کے لیے۔ بلا شبہ ایسے لوگ بڑے قدردان ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب کھانا لگا ہوا سامنے ہوتا ہے اور بندہ وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے تو ہم افطار کریں، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے کھانا لگا ہوا ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کھانا لگا ہوا ہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ فرشتے کہتے ہیں اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو نے ان کو منع کر رکھا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے کھانا نہ کھائے۔ کہا اچھا، میرے کہنے پر یہ رکے ہوئے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پروردگار تیرے حکم پر رکے ہوئے ہیں، یہ پانی بھی نہیں پی رہے، کھانا بھی نہیں کھا رہے، آپ کے حکم پر۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں، یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں پروردگار یہ تیری رضا چاہتے ہیں، یہ تیری نظر رحمت چاہتے ہیں، اے پروردگار تو ان پر اپنا کرم کر دے، اپنی رحمتیں نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ خوشخبری سنا دو کہ ہم نے ان کی دعائیں قبول کی، ہم نے ان پر اپنی رحمتیں نازل کی، ہم نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا اور ہم نے انہیں پاک و صاف کر دیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الریان۔ ریان کے معنی آتے ہیں سیرابی۔ سیراب کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی کوئی پیاسا ہو اور پانی پینا شروع کرے وہ پی لے، اور پھر آپ کہتے ہیں اور پی جاؤ، کہتے ہیں نہیں میں بالکل پی چکا، میں سیراب ہو گیا، اب گنجائش بچی نہیں، اس کو کہتے ہیں سیراب ہونا۔ تو جنت میں ایک دروازہ ہے باب الریان۔ اللہ رب العزت فرمائے گا آئین الصائمون لی، کہاں ہیں میرے لیے روزہ رکھنے والے، وہ کہاں ہیں؟ دیکھ رہے ہیں آپ، میرے لیے روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ان کو اس باب الریان میں داخل کرو، اور سب کے سب اس باب الریان میں جائیں گے۔ وہاں کیا ہے اللہ نے نہیں بتایا، وہاں پر کیا رکھا ہے، کیا انتظام ہے، کیا نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، نہیں بتایا۔ جب سارے روزے دار اس کے اندر داخل ہو جائیں گے تو حکم ہوگا فرشتوں بند کرو دروازہ، دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ ایک اسپیشل گفٹ ہے، وہ ایک اسپیشل انعام ہے، وہ خصوصی انعام ہے۔ ہم لوگ اس روزے کی قدر نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں بچے تو روزہ رکھے اور اس کے بعد اب سو گئے، پوری رات جگے ہیں، یہاں سے وہاں تک جانے میں جگے، سڑکوں پر فراٹے بھرنے میں جگے، چائے پینے میں جگے، اور اگر اس سے یہ ایسا نہیں ہوا تو اللہ اب کیا بتائیں، موبائل کے اندر کی کچھ ایسی لعنتیں ہیں کہ اس کے اندر اب مووی دیکھ رہے ہیں، اب گانے سن رہے ہیں، اب سیریل دیکھے جا رہے ہیں، اب فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اب یہ پوری رات جاگیں گے، سحری کریں گے، اور اس کے بعد پھر سوئیں گے، اور پھر سوئیں گے پھر خوب قاعدے سے، اب کسی کی ہمت نہیں جو نہیں جگائے،
ظہر چلی گئی، اثر چلی گئی، اب اس سے پہلے اٹھے نہائے دھوئے فریش ہوئے اور اب بیٹھ گئے کہ اب افطار کرنا ہے۔ عزیزان محترم، ذرا سوچ کر دیکھیے آپ کہ ہم لوگوں نے اس روزے کی کیا قدر کی، یہ روزہ کتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے کیا ہے، ایک اسپیشل سا گفٹ ہے جو رکھا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نبی کو نہیں بتایا گیا، اور جب نبی کو نہیں بتایا گیا تو وہ کیسے بتائیں گے؟ نبی تو وہی بات بتائیں گے جو اللہ ان سے بتائے گا، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بتاتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ جو کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرق ہے انسان میں اور نبی میں اور باقی انسانوں میں، یہی فرق ہے۔ نبی کی بات اللہ کی بات ہے، باقی اس دنیا کے اندر اربوں خربوں لوگ ہیں، ان کی بات اللہ کی بات نہیں۔ ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی، بات ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بات میں نہیں، نبی سے اس کا کمپیریزن، نبی کے پیرالل وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی شان سے کہتے ہیں نہیں صاحب ہم تو ٹھیک ہے، حدیث ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم عمل اس پر کریں گے، ہمارے یہاں یہی چلتا ہے۔ نہیں صاحب، نبی کے آگے، نبی کے قول کے آگے کسی کا قول نہیں، سب ختم، کیونکہ نبی کی بات اللہ کی بات ہے، نبی کی بات اللہ کی بات ہے۔ اب آپ ذرا سا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، ابھی آپ کے سامنے وہ حدیث سنائی تھی ہمارے فضیلت الشیخ نے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الی 10 امثالها او الی 700 ضعف الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، کہ ہر عمل جو بندہ کرتا ہے اس کا ثواب کبھی دوگنا، کبھی تیگنا، کبھی 10 گنا زیادہ، یہاں تک کہ 700 گنا زیادہ تک اس کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، میدان محشر ہے، میزان رکھا ہوا ہے، ہمارے آپ کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، اور ہمارے آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، کیا فیصلہ ہوگا پروردگار؟ اللہ نے کہا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جنت میں ڈال دیے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اب ہم کہاں ہوں گے؟ انبیاء کرام کانپ رہے ہوں گے، ہر ایک نفسی نفسی کر رہا ہوگا، نفسی نفسی، میرا معاملہ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں چلیے ہماری سفارش کر دیے، شفاعت کہہ دیجیے، وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس اس کا موقع نہیں ہے، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میرا کیا ہوگا؟ سفارش کے لیے اگر تیار ہوں گے تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوں گے۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس روز کوئی سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، اور اللہ نے یہ مقام دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ سفارش کریں گے، وہ شفاعت کریں گے، اور ہم ان کی امت میں ہیں۔ جس نبی نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کی، جس نبی نے جب سجدے میں گر کر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سوج جاتی تھیں، پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے، اس قدر دعائیں کرتے تھے، میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہیں گے امتی امتی، اے میرے رب میری امت کا خیال رکھ، میری امت کا خیال رکھ، میری امت کو دوزخ میں نہ جانے دے، میری امت کو نہ جانے دے۔ ذرا آپ سوچ کر دیکھیے کہ وہ میزان جس وقت ہمارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، نامہ اعمال جب تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس پر روزہ مت رکھو، ادھر رکو، انا اجزی بہ، روزے کا بدلہ کیا ہے وہ میں دوں گا الگ، روزے کا بدلہ۔ جس روزے کو ہم اور آپ سمجھتے نہیں، لوگ ذرا سی بیماری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، چلو روزہ چھوڑ دو، ہیلے تلاش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کر لیا جائے کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی مولانا فتویٰ دے دے، کوئی کچھ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے۔ شیخ کیا کریں، وہ تھوڑا سا جب ہم روزہ رکھ لیتے تو چکر آ جاتا ہے تو کیا ہمیں اجازت ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا وہ روزہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے، وہ ہماری طبیعت بگڑ جاتی۔ دیکھیے بھائی، سیدھی بات یہ ہے، اگر واقعی آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو آپ جانیں، آپ کا معاملہ جانیں۔ اللہ نے کہا ہے جو مریض ہیں وہ روزہ نہ رکھے، ان کو چھوٹ ہے۔ اگر وہ دائمی مریض ہے تو فدیہ دیں گے، اور اگر دائمی مریض نہیں بلکہ ٹھیک ہونے کی گنجائش ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھیں گے۔ سفر پہ ہے تو آپ بعد میں روزہ رکھیں گے، یہ ٹھیک اجازت ہے۔ لیکن ذرا سی بات پر
تھوڑی تھوڑی سی بات پر یہ بہانے ڈھونڈنا کہ روزے نہ رکھے جائیں، بلکہ بعض تو ایسوں کو دیکھا گیا کہ بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی ماں ان کے باپ ان کو روک دیتے ہیں، کہتے نہیں نہیں تم روزہ نہ رکھو، ابھی تمہارا امتحان ہے، روزہ نہ رکھو، ابھی فلاں ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو روزہ رکھایا کرتے تھے، اور جب وہ شام کے وقت بھوک سے پریشان ہو کر ضد کرتے تھے تو ہم ان کے گڑیا بنا دیتے تھے کہ اسی میں کھیلو، اسی میں بہلا دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا۔ بچپن سے عادتیں ڈالی جاتی، بچپن سے جب عادت ڈالی جاتی، صحابہ کرام اس طرح سے تربیت کرتے تھے اپنے بچوں کی، آج ہم بالکل اس کے الٹا جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مہینہ جو عطا فرمایا ہے، یہ ایک ایسا مہینہ، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس رمضان تک پہنچائے، اللہ رب العزت ہم کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں آپ پہلے سے یہ پریپیئر ہو جائیے، بالکل پہلے سے تیار ہو جائیے کہ ہم کو اس میں اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے۔ یہ سب سے ہلکی عبادت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیفتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں، بڑے ہلکے پھلکے ہیں زبان پر، لیکن اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ کتنا کہہ سکتے ہیں؟ یہاں تو رمضان کے مہینے میں لوگ تجارت میں ایسے گم ہو جاتے ہیں اپنی دکان میں کہ اب سب کچھ چلا گیا ان کا، تجارت میں لگے ہوئے۔ ارے تجارت کرنا منع نہیں، بالکل منع نہیں ہے، تجارت آپ کیجئے، لیکن قرآن پاک کی آیت یاد رکھیے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ایسے لوگ ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، ایسے لوگ ہیں کہ تجارت کرنا یا خرید و فروخت کرنا انہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہی نہیں، وہ اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں جس وقت اپنا کام کر رہی ہوں اس موقع پر وہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتی رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی رہیں۔ دیکھیے زبان آپ کی تھک ہی نہیں سکتی، زبان تو لگی ہوئی ہے اللہ کی یاد میں، دل آپ کا مائل ہے اللہ کی یاد میں، پھر اللہ رب العزت دل کی تمام بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو دل کے اندر کی بیماریاں ہیں وہ ساری بیماری ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور بھر دیتا ہے، ایمان کا نور اس کو منور کر دیتا ہے، دل ہمارا منور ہو جاتا ہے۔ رمضان کی یہ وہ نعمت ہے، اگر بندہ اس سے بھی محروم رہا فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ رمضان کے اندر اگر وہ اللہ رب العزت کی رضا نہ پا سکا اور پھر بھی اس کا نفس اسے مائل کرتا رہا، ادھر ادھر گردش میں لیے گھومتا رہا، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور وہ محروم رہ گیا، تو وہ سب سے بڑا محروم ہے، سب سے بڑا محروم۔ اس کو اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے، اپنے آپ پر دکھ کا اظہار کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ایسے ہی چلا گیا اور ہم نے آخرت اللہ سے معافی نہ مانگ سکے۔ ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، دن بھی اور رات بھی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے دن میں روزہ رکھا ثواب کی امید میں، اللہ کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، اور مشرک نہ ہو، وہ ایمان کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور جو رات میں جس نے قیام کیا، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، جس کا صحیح نام قیام اللیل ہے، جو قیام اللیل جس نے کیا ایمان کے ساتھ، مشرک نہ ہو، ایمان کے ساتھ، اور اللہ کے لیے کیا، ریاکاری مقصود نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہوں سے اس کو بری کر دیا۔ یہ مہینہ آیا ہے ہم کو پاک کرنے کے لیے، یہ مہینہ آیا ہے ہمارے دل میں ایمان کا نور بھر دینے کے لیے۔ جیسے آپ موبائل چلاتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، چارجنگ اس کی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، پھر آپ چارجنگ کو اوپر لگا دیتے ہیں اور وہ پھر پہلے سے بالکل فل ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آتا ہے ہماری بیٹری کو چارج کرنے کے لیے،
رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کیا جائے، ہمارے اندر اطاعت پیدا کی جائے اللہ کی، اس کے رسول کی، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی کتاب قرآن پاک کو پڑھنے والے بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث ان کو ہم پڑھنے والے بنے، ان کو سننے والے بنے، دروس میں ہم شرکت کریں، دین کی طرف مائل ہوں اور دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارے صحابہ کرام کی زندگی کا طرز تھا۔ میرے عزیزوں، میں اپنی بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ تھوڑی سی بات اور کہنی ہے مجھے، زندگی کی تبدیلی کی بات۔ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی اور ہماری زندگی، صحابہ کرام کی زندگی میں کیا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگی میں تعلقات بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تجارت بھی ہے، پڑھنا لکھنا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جو اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں وہی وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے ان کے ہاں اللہ کی طرف مائل ہونا، رسول کی باتوں کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ نمبر 1 پر ہے، باقی نمبر 2 پر۔ اللہ کے رسول کی بات کا سیکھنا ہے، حدیثوں کا پڑھنا ہے، اللہ کے نبی کی بات کا سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کے تقوی اختیار کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اللہ کی طرف مائل ہونا ہے۔ ذرا سی ہوا چلی تیز اللہ کی طرف گر گئے، ذرا سی پریشانی آئی سجدے میں گر پڑے، ذرا سی دقت آئی اللہ کے سامنے بلبلا اٹھے، تڑپ اٹھے اللہ کے سامنے۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ جہاں پر تجارت، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، وہ بیع و شراء بھی کر رہے ہیں، وہ شادی بیاہ بھی کر رہے ہیں، وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ سفر بھی کر رہے ہیں، مکے سے یمن تک کا سفر کر رہے ہیں، صنعاء تک کا سفر کر رہے ہیں، شام تک کا سفر کر رہے ہیں، دور دراز کے سفر کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن تقوی، عبادتیں یہ نمبر 1 پر ہے۔ اور ہماری زندگی میں یہ بھی ہے، ہمارے یہاں بھی نمازیں ہیں، ہمارے یہاں بھی روزہ ہے، ہمارے یہاں بھی دین کا سیکھنا ہے، ہمارے یہاں بھی ذکر و اذکار ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ نمبر 2 پر ہے اور باقی چیزیں نمبر 1 پر ہے۔ یہ رشتہ داری ہے، یہ خاندان ہے، یہ قبیلہ ہے، یہاں جانا ہے، وہاں نہیں جانا ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ بنانا ہے، یہ فیوچر کی پلاننگ ہے، یہ بچوں کو تیار کرنا ہے، یہ بچوں کے لیے پلاٹ بنانا ہے، وہ بچوں کے لیے گھر بنانا ہے، یہ ان کی شادی کرنی ہے، وہ ان کا بیاہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے یہاں نمبر 1 پر۔ عبادتیں بھی ہیں، وہ نمبر 2 پر۔ بس آپ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کی زندگی جو ہے، اگر وہ ہمارے ہاں آ جائے، جو انبیاء کرام کی زندگی ہے اور صحابہ کرام اس کا بہترین نمونہ ہے، بس وہ زندگی، چیز کو تھوڑا سا پلٹ دینا ہے، وہ چیزوں کو تھوڑا سا پلٹ دینا ہے کہ اصل ہماری یہ بن جائے کہ ہم چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے۔ ہم جو ہی قبر کے اندر رکھے گئے، آپ یقین کیجئے کہ سب ختم ہو گیا، ساری چیز۔ جیسے ہی آپ کی روح قبض ہوئی، اللہ اکبر، جیسے ہی موت کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے چل اٹھ، اس دنیا سے اس کو چھوڑ اور اللہ کی طرف چل۔ حدیث شریف کے اندر ترمذی کی روایت اور دوسری روایت بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی گئی۔ فرشتہ آتا ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت جو آتے ہیں، وہ آتے ہی اگر وہ بندہ مومن ہے تو اس کو سلام کرتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام اس بندے مومن کو سلام کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی زندگی یہیں سے مبارک ہو گئی، وہ مبارک ہو گئی۔ ملک الموت نے آ کر آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اب اس دنیا کو چھوڑ دو، تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب اللہ کی طرف چلو، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف چلنا ہے جہاں اللہ کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جہاں تمہارے اللہ سے ملاقات ہونی ہے، چلو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ سے تمہیں باتیں کرنی ہے۔ بندہ مومن خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جیسے مشک سے پانی کا قطرہ گر پڑتا ہے، اسے بوتل کھولی جائے ابھی اور ذرا سا تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے پانی کا قطرہ فوراً گر پڑے گا، اسی طرح روح فوراً جسم سے باہر آ جاتی ہے اور ملک الموت اس کو لیتے ہیں، اور جیسے ہی ملک الموت اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں جنت کا کفن، اس کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، جنت کی خوشبوؤں کے اندر اس کو بسایا جاتا ہے اور اس کو لے کر آسمان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ راستے میں جو فرشتوں کی چوکیاں ملتی ہیں، فرشتوں
کی. وہ کہتے ہیں اتنی اچھی خوشبو کس کی ہے, کون ہے یہ نیک نفس, کون ہے یہ بندہ مومن. فرشتے اس کا بہتر سے بہتر نام لیتے ہیں کہ فلاں ہے یہ, فلاں ابن فلاں ہے. کہا ہاں کتنا اچھا بندہ ہے یہ, اللہ کا پیارا بندہ ہے. یہاں تک کہ جب وہ پہنچتے ہیں تو آسمان کے دروازے, پہلا جو آسمان ہے, بسم اللہ, پہلا جو آسمان ہے وہاں پر پوچھا جاتا ہے کون آیا ہے. فرشتے کہتے ہیں فلاں ہے, فلاں ہے. ملک الموت موجود ہوتے ہیں ساتھ میں. دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور مرحبا کہا جاتا ہے. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں, جو مقرب فرشتے ہیں پہلے آسمان کے, وہ سب اس کے ساتھ میں ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ دوسرے آسمان, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں, یہاں تک کہ اللہ کے سامنے یہ بندہ پہنچتا ہے. مقرب فرشتوں کے جلو میں ملک الموت سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کو لے کر آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم فلاں بندے کو تیرے لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا بندہ بڑا اچھا تھا, بڑا نیک بندہ تھا, آج میں اس کے ساتھ انعام کروں گا. اس سے کہو کہ ہماری مہمانی دیکھے گا یہ, میری میزبانی دیکھے گا یہ, اس کو لے جاؤ اور عالم قبر میں, عالم برزخ میں اس کو لے کر جاؤ. چنانچہ اس کے نامہ اعمال کو لے کر رکھ دیا جاتا ہے. اب یہ قیامت میں نکالا جائے گا. نامہ اعمال کو رکھ دیا جاتا ہے اور فرشتے پورے احترام کے ساتھ, پوری عزت کے ساتھ وہاں سے لے کر چلتے ہیں اور عالم برزخ میں آتے ہیں. اور یہاں پر قبر میں, یہ جو قبر ہے موجودہ جس میں انسان کو دفن کیا گیا ہے, اگر یہ جسم موجود ہے تو کبھی نہیں بھی ہوتا ہے, اگر یہ جسم موجود ہے تو اب یہ فرشتے ہٹتے ہیں اور منکر نکیر تشریف لاتے ہیں. منکر نکیر جو نیلی آنکھوں والے فرشتے ہیں, جب وہ آتے ہیں اور بندے کو اٹھاتے ہیں اور روح اس کی اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے, وہ زندہ ہو کر بیٹھتا ہے. سرحدیں مٹ گئیں, دیواریں ہٹ گئیں, آسمان نظر آ رہا ہے اور سورج بالکل غروب ہوا چاہتا ہے. بندے مومن کو لگتا ہے کہ عصر کا وقت ہے اور یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں اس کے سامنے وہ کہتا ہے کہ میں کہاں ہوں, مجھے نماز پڑھنے دو. اس کا دل نماز میں اٹکا ہوا ہے, اس کا دل نماز میں لگا ہوا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ, تم دنیا کو چھوڑ آئے ہو, اب تمہاری یہ دنیا نہیں ہے, اب یہ عالم برزخ ہے, اب تم سے سوال کیے جائیں گے. بندے سے وہ سوال کرتے ہیں من ربک کا, کون ہے تمہارا رب؟ فرشتے جو موجود ہیں, اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں, اس کا جواب اس کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں, القاء کر دیتے ہیں. بندہ مومن وہ صحیح جواب دیتا ہے. من ربکا, ما دینکا, ما تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہ تمہارا دین کیا ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو, کیا جانتے ہو؟ اور جو ہی وہ جواب دیتا ہے اللہ کی صدا آتی ہے اس پر سے, اے فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا, اس کے نیچے جنت کا فرش بچھاؤ اور اس کو جنت والے کپڑے پہناؤ اور اس کو ہماری مہمانی اور میزبانی میں رکھو. ایک انتہائی عمدہ خوبصورت شخص آتا ہے, منکر نکیر چلے گئے, انتہائی خوبصورت شخص, وہ بندہ اس کو دیکھتا ہے, حیرت سے کہتا ہے کہ تم کون ہو, کتنی خوبصورت ہو تم, ایسی خوبصورتی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تیرا حسن عمل ہوں, جو تم نیک اعمال کیا کرتے تھے اللہ نے ان عمل کی شکل دے دی, اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا, تمہارا دل مضبوط رہے گا. چنانچہ وہ عالم برزخ میں گھومتا ہے, ٹہلتا ہے, اللہ کی مہمانی کا, میزبانی کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, اگر وہ نیک ہیں, علیین میں ہیں, چنانچہ ان سے وہ ملاقاتیں کرتا ہے, ان سے ملتا ہے, خیریتیں دریافت کرتا ہے, ان سے ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَبَيْنَهُمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب ان کے درمیان ایک برزخ رکھ دی گئی, ایک آڑ رکھ دی گئی. اب ادھر کی روحیں اس دنیا میں نہیں آ سکتی, اور دنیا کے اندر کی جو روحیں ہیں اس کو اور دنیا کی جو روح ہے اس کو تھوڑا روک دیجیے, اور دنیا کی جو روحیں ہیں وہ ادھر نہیں جا سکتی. یہ دیکھیے آپ, اور یہ طویل حدیث ہے, طویل حدیث ہے یہ, اس کا ایک ٹکڑا دیکھیے آپ ذرا سا. اللہ تعالیٰ کا ایک ٹکڑا ہے اس میں,
کہ وہ فرشتے جو جب بندہ جواب دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ جواب ڈالتا ہے ذہن میں، جب جواب دیتا ہے تو فرشتے ہنستا ہے، وہ فرشتہ منکر نکیر، اور کہتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا یہ اتنے اچھے جواب کیسے دے رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میرے رب نے میرے لیے کتاب نازل کی تھی، میں نے اسے پڑھا ہے، میں نے اسے سمجھا ہے، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، میں اپنے نبی پر ایمان لایا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے نبی پر ایمان لانا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے نبی کی اطاعت کرنا، اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ قبر کے اندر پہلا اس کا انعام یہ ہے کہ آپ کے جواب صحیح ہو رہے ہیں، آپ کے الفاظ القاء کیے جا رہے ہیں، آپ کا دل مضبوط ہو رہا ہے، اور فرشتے وہ آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ۔ اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ منافق ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تا حد نگاہ فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہی اس کی موت کا ایگزیکٹ وقت ہوتا ہے ملک الموت آ جاتا ہے، اور آتے ہی پہلا کام یہ کرتے ہیں اسے تماچا مارتے ہیں، پہلا کام تماچا مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اے خبیث روح نکل، اب تو اللہ کی سزا دیکھے گی۔ وہ جو تماچا پڑتا ہے وہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ روح بھاگتی ہے گھبراہٹ سے، پورے بدن میں بھاگتی ہے، اور ملک الموت اسے بری طرح سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا ریشم کا کوئی ٹکڑا ببول کے درخت پر ڈال دیا جائے اور پکڑ کر کھینچا جائے، ایک ایک تار اس کا اس میں ببول کے کانٹے میں پھنس جاتا ہے۔ یہ روح نکلنے کے لیے بدن سے تیار نہیں ہوتی، اور بدن سے جب نکالا جاتا ہے تو اس قدر درد ہوتا ہے، اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس حدیث کو روکتا ہوں، بنی اسرائیل کی روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایت بیان کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے جو ان کے جو لوگ ہیں حواریین، انہوں نے کہا کہ ہم مردے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جو آدمی مر کے زندہ ہوتا ہے ہم اسے پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ سے ہم اجازت لے لیں پھر بات ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب اللہ سے اجازت لی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اجازت دے دی۔ جب ایک میت کو جو مر گیا تھا مردہ، عیسیٰ علیہ السلام نے جب اسے زندہ کیا، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا، اور جب وہ زندہ ہو گیا تو یہ جو حواریین ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری روح جب نکلی تو کیسا لگا؟ تو کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے بیان کرنے کے، یوں سمجھ لو کہ اگر ایک دیگ کے اندر تیل کھولایا جائے اور اس میں تم کو ڈال دیا جائے اور تمہاری روح نکل نہ رہی ہو اور اس کے بعد وہ تکلیف تمہیں برداشت کرنی ہو، یہ بہت کم ہے جو میں نے بیان کیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، الفاظ ہی نہیں میرے پاس۔ حدیث شریف جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب ایسے کھینچا جاتا ہے، ایک ایک تار اس کے کانٹوں میں پھنستا ہوا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب فرشتے جب ملک الموت اسے کھینچ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے جلدی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اسے ایک انتہائی بدبودار ٹاٹ میں رکھتے ہیں، انتہائی بدبودار، اور اسے مارتے ہوئے لے کر چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یضربون علی وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر تماچے گھونسے مارتے ہوئے لے کر چلتے ہیں۔ آگے کی بات سنیے جو انتہائی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ فرشتے جب اس کو لے کر چلتے ہیں، راستے میں جو بھی فرشتے ملتے ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پہلے آسمان کا دروازہ، یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں اب چڑھنا ہے، وہ کہتے ہیں کون ہے یہ؟ بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ سے اجازت لیں گے تبھی آ پائے گا۔ فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ یہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز یہ اس لائق نہیں ہے کہ میرے سامنے آئے، چنانچہ فرشتے اس کو وہی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے، ہمارے نبی نے وہ آیت پڑھی ہے اس کے اوپر، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرنے والا ہوگا لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جائیں گے،
اور دوسری جگہ پر کہا گیا کہ کان نما خر من السماء، وہ آسمان سے پھینک دیا گیا. چنانچہ وہ آسمان سے پھینکا جاتا ہے. اور یاد رکھیے جب روح پھینکی جاتی ہے جو اسے تکلیف ہوتی ہے اس کا تو بیان نہیں ہو سکتا. یہ ایک مومن اور مشرک اور منافق میں کیا فرق ہے، اس ایمان کی کیا قدر ہے عزیزان محترم، ذرا سوچ کر دیکھیے. اب جب قبر میں اسے زندہ کیا جاتا ہے، یہ روح اس کے جسم کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور یہ زندہ ہو کر جب وہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب منکر نکیر آتے ہیں نیلی آنکھوں والے فرشتے، اور جب اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، کون ہے تیرا رب، تو وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا بولوں، میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ، لوگ کچھ کہتے تھے، بس جو لوگ کہتے تھے میں اسی پر چلا. وہ کہتے ہیں اچھا ما دینو کا، دین کیا ہے تیرا؟ وہ کہتا ہاں لا ادری کا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھ سے نہ پوچھو، مجھ سے سوال نہ کرو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں وہاں سے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہتے ہیں اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا کہتے ہو؟ میرے عزیزان محترم، آپ سوچئے کہ وہ جو وقت ہوگا، ہم تو یہاں اطمینان سے سوچ رہے کہ ہم یوں کہہ دیں گے، ہم ایسا کہہ دیں گے، ہم یوں جواب دے لیں گے. ارے کیسے جواب دے لو گے؟ تمہارا دماغ تو اللہ بند کر دے گا، تم بول ہی نہیں پاؤ گے، تم کہہ ہی نہیں پاؤ گے. اور صرف 3 ہی سوال نہیں ہوں گے، حدیثوں کے اندر اور بھی سوالات کا تذکرہ ہے. فرشتے بار بار سوال کریں گے، اچھا یہ بتا، اچھا یہ بتا، اچھا یہ بتا، اچھا یہ بتا، اور وہ کچھ جواب نہیں دے پائے گا کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں تو ہے نہیں. تو فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، ہمارا کہاں ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو آدمی بڑھتا ہے، ایمان کی قدر کرتا ہے اللہ تو جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آفریشو لہو بالنار، جہنم کا بچھونا بچھاؤ اور جہنمی والے کپڑے پہناؤ. کہتے ہیں ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کو گرز مارتا ہے، اور اتنی تیز وہ گرز مارتا ہے کہ وہ زمین میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور وہ تکلیف کی شدت محسوس کرتا ہے، اور قبر کی جو دیواریں ہیں اس کو مل جاتی ہیں، اور اس کے پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اور یہ تکلیف کا وہ سلسلہ ہے. اللہ فرماتا ہے اس کو سجین میں ڈالو جا کر. چنانچہ وہ سجین میں پھینکا جاتا ہے جہاں دن رات اس پر عذاب ہوتا رہتا ہے. یہ ایمان اور وہ کفر، ذرا سوچ کر دیکھیے آپ. یہ جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، جو ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے نبی پر ایمان لائے، عزیزان محترم یہ اللہ کی توفیق ہے. کبھی صرف اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا، تیرا شکر ہے کہ ہم تیرا نام لے رہے ہیں. آج ہم اس لائق ہیں کہ اپنی زبان سے پروردگار تیرا نام لیں. اس پر ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا نام اپنی زبان سے لے رہے ہیں. اس دنیا میں ہمیں یہ موقع ہے ہم اللہ کا نام لیں. مرنے کے بعد یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر آپ کی مجال نہیں کہ آپ نام لے سکیں. آپ اللہ کا نام لیں گے نہ. کفر سینے میں جس کے بھرا ہے، شرک سینے میں جس کے بھرا ہے، جو منافق ہے وہ اللہ کا نام اپنی زبان سے لے نہیں سکتا. وہ دنیا تھی جہاں تم اللہ کی رحمتیں دیکھتے تھے، وہ تو رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمتیں تو ہر ایک پر بے پایا تھی، وہ لٹ رہی تھی. اب یہ عالم برزخ ہے، اب یہاں مومنین کو فائدہ ہوگا. کفار اور مشرکین اب وہ سزاؤں کو برداشت کریں گے، اذیتوں تکلیفوں کو برداشت کریں گے. اب ان کا وہ وقت ہے. یہ اللہ کا نام لینا یہ اللہ کا انعام ہے. عزیزان محترم، جس وقت ہم اللہ کے سامنے مصلی پر جب کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کانپ جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کا پورا بدن پسینے میں شرابور ہو جاتا تھا، پورا بدن پسینے مصلی پر کھڑے ہوئے. سیدنا عثمان غنی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے پاس سے نکلتے تھے تو قبروں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، روتے روتے داڑھی ان کی تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے کہا کہ آپ قبر کو دیکھ کر ایسا کیا روتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو آخرت کی پہلی منزل ہے، مرنے کے بعد پہلا مقام یہی ہے. اگر یہاں سے ہم پھنس گئے تو پھر زندگی برباد ہو گئی، اور اگر یہاں سے ہم نکل گئے تو اللہ کی رحمتیں ہیں. عزیزان محترم، جس وقت آپ مصلی پر کھڑے ہوں اللہ کا 1000 شکر ادا کریں، سجدے میں گرے اس موقع پر کہ آج آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ مجال. حدیث شریف میں آتا ہے، ایک روایت آپ کو سنا دیتے ہیں. جیسے یہ خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ایک بیت المعمور ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے.
یہ خانہ کعبہ انسانوں کا طواف کی جگہ ہے، اور بیت المعمور جو اس کے ٹھیک اوپر ہے وہ آسمانوں میں فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا، ایک وقت میں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کی نوبت نہیں آتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم طواف کریں لیکن نہیں، اب ختم اجازت۔ کتنے فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں سبحان اللہ کہنا ہے، اب وہ دوسرا نہیں کہہ سکتے۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں، نہیں اجازت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم صفیں لگاتے ہو یہ فرشتوں کی صفیں ہیں، فرشتے اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، تبھی تو شیطان مردود اس دمبے کی شکل میں آتا ہے اور نمازیوں کے بیچ کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قدم کو قدم سے ملاؤ، یہ جو تمہارے قدم ہے قدم کو قدم سے ملاؤ، شیطان اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک نمازی یہاں کھڑا ہوتا ہے، دوسرا ادھر کھڑا ہوتا ہے، بیچ میں ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی پوری گنجائش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تیر کی طرح اپنی صفوں کو درست کرتے۔ کہاں کھڑے ہو تم؟ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو تم؟ اپنے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے گر جاؤ کہ پروردگار یہ مشت خاک، یہ بندہ خاکی تیری مہربانی کی آج تیرے سامنے کھڑا ہو کر ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ یہ زبان چل رہی ہے، یہ تیری توفیق ہے، ورنہ مرنے کے بعد لوگ بولنا چاہیں گے بول نہیں سکتے، وہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اجازت نہیں، زبان بند کر دی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ اکبر کہیں اپنی زبان سے، نہیں کہہ سکتے، اجازت ہی نہیں ہے، زبان پر مہر لگا دی گئی، بات ختم، امتحان کا وقت ختم ہو گیا تمہارا۔ دنیا میں ہم نے تم کو موقع دیا تھا، صبح و شام ہمیں پکارتے، لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے پھرتے ہوئے کسی بھی طرح پکارتے، ارے ناپاکی کے حالت میں بھی اگر تم پکارتے ہمیں تو ہم تمہاری پکار سنتے۔ ہم نے تو وہ موقع فراہم کیا تھا، اللہ کا نام ناپاک لوگ لے، لیکن اللہ نے ہم انسانوں کی اجازت دی کہ تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو بھی اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تمہاری دعا کو سنتا ہے۔ جس مہربان آقا نے یہ موقع دیا ہو اور ہم اپنی زبان کو گالیوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ لوگ روزہ ہوتے تو کہتے صاحب ان سے بات نہ کرنا، ماں باپ اپنے بیٹے سے باتیں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو روزہ لگ رہا ہے، غصے میں آ گئے۔ اللہ اکبر، روزہ تو اسی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اسی غصے کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، تمہارا کردار بہتر بنانے کے لیے آیا تھا، تمہارا عمدہ اور بہترین بہیو بنانے کے لیے آیا تھا۔ ماں باپ سے تمہاری باتیں کیسے ہوں، بھائی بہنوں سے تمہاری باتیں کیسی ہوں، کتنے پیارے الفاظ تمہارے منہ سے نکلے، تم کتنے اچھے بن جاؤ۔ روزہ تو تم کو اچھا بنانے کے لیے آیا تھا، تم تو برے بن گئے۔ روزوں کے اوقات کو ضائع نہ کرو، یہ وہ مہینہ ہے، ہم نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی کہ انبیاء کرام جانتے ہیں جو روزے کی تیاری 1 مہینہ پہلے سے کرتے ہیں، اور صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے سے دعائیں کرتے ہیں، اور جب رمضان آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عبادت میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کو پہچانتے نہیں، اس طرح سے عبادت میں لگے ہوئے، اس قدر صدقہ، اس قدر خیرات، اس قدر لگنا، اس قدر اللہ سے دعائیں، اس قدر اللہ سے التجا، اللہ سے دعائیں، اس کی طرف رجوع، ذکر، اذکار، تلاوت، زندگی کا بہتر سے بہتر بنانا، عمدہ سے عمدہ بنانا۔ عزیزان محترم، آج ہم کو اپنی زندگی اسی رخ پر لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آیت پھر سے پڑھ دیتے ہیں اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزہ رکھو، تقوی والے بن جاؤ، نکھار آ جائے تمہارے اندر۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ان روزوں کی تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔